آمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد علماء کرام معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب میرے لیے اور ہم سبوں کے لیے کتنے شرف کی بات ہے، کتنی عزت کی بات ہے کہ ہم لوگ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں آج اتنے حفاظ دستار بندی کر کے گئے ہیں۔ ان بچوں نے اپنے دل میں قرآن شریف کو بسا لیا ہے۔ ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح قرآن کو ان کے دل میں بسایا ہے ان کے عمل میں بھی بسا دے۔ کہیے آمین انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ سعادت کی بات ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ ہم لوگ ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جس میں اللہ کی توفیق سے آج ہم لوگ دارالقضا کی ایک نئی برانچ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مجھے بہت احساس ہے کہ آپ میں سے بہت لوگ بہت دھوپ میں بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بات بہت لمبی کی جائے ضروری نہیں ہے، بات دل تک پہنچنی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ چھوٹی بات کروں تاکہ خاص کر کے یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ میں ان کو تھوڑی آسانی پیدا ہو جائے میرے کم کلام کرنے سے۔ دیکھیے، اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حضرت مولانا عقیل الرحمان صاحب کا، جناب ماسٹر نسیم احمد صاحب کا، جناب ماسٹر صدیق اکبر صاحب کا، جناب مولانا محمد یاسین صاحب رحمانی کا، جنہوں نے مجھے دعوت دی اور جنہوں نے یہاں اس مدرسے میں دارالقضا کے قیام کو ممکن بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر دے۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ یہ تقریب دارالقضا کے سلسلے میں ہے، تو چند باتیں دارالقضا کے سلسلے میں۔ اگر آپ اپنے بھائی سے وعدہ کرتے ہیں، کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں اور اس کو نہیں نبھاتے ہیں یا آپ کا بھائی نہیں نبھاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ وعدہ خلاف ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وعدہ خلاف ہو گیا۔ اور آپ زندگی بھر کینہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، زندگی بھر کینہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ آپ نے جب کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آپ نے ایک وعدہ کیا ہے۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ آپ نے کہا یا اللہ میں آپ کو اللہ مانتا ہوں، یا اللہ میں آپ کو اللہ مانتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ مانتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ میں کون ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ مجھے بتائیں گے، اللہ آپ کو بتائیں گے آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو وقفہ آپ نے مجھے دیا ہے اس دنیا میں جہاں میں مسافر ہوں، یہ جو وقفہ آپ نے مجھے دیا ہے اس دنیا میں جہاں میں مسافر ہوں، مجھے اس سفر کو کیسے طے کرنا ہے۔ یہ ہے وہ وعدہ جو آپ نے اللہ سے کر لیا۔ اچھا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس وعدے پہ قائم بھی رہیں، نعوذ باللہ کہ نہ رہیں، لیکن آپ میں سے جو نہیں رہتے ان کو ہم لوگ ملحد کہتے ہیں، وہ جو ایتھیسٹ ہو گئے جن کو اللہ پر اعتبار نہیں رہا ہے نا۔ اب آپ نے یہ وعدہ کیا ہے تو کیا اس وعدے کو توڑنا ہے یا اس وعدے پر قائم رہنا ہے؟ اب اگر اس کو وعدے کو قائم رہنا ہے تو اللہ نے کہا لو یہ ہے کتاب، اللہ نے دے دی کتاب۔ اب یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، سب مسلمان کے ہاتھ میں وہ کتاب ہے۔ کچھ نے اس کو پکڑ لیا، کچھ نے دکھاوے کے لیے پکڑ لیا اور کچھ کو پتہ نہیں کہ کیا پکڑے ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو آج اس محفل سے جو میں بات چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ کر کے اٹھیں، وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان جب آپس میں کوئی تنازع ہو جائے، جب بات چیت بڑھ جائے، جب وعدہ خلافی ہو جائے، جب کوئی گھر میں مشکل آ جائے، جب پڑوس میں مشکل آ جائے، تو وہ کسی ایسے آدمی سے بات کریں جس آدمی کے پاس اس کتاب کا علم ہے۔ ایک ایسے آدمی سے بات کریں جس آدمی کے پاس اس کتاب کا علم ہے۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو لوگ جن کے پاس اس کتاب کا علم ہے ان میں بھی جھگڑا ہوتا ہے،
اور بہت ہوتا ہے. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی کسی ایسے کے پاس جائیں جن کے پاس پھر کتاب کا علم ہو، کیونکہ بعض دفعہ اللہ میاں انشراح صدر کسی اور کو دیتے ہیں. اچھا یہ کون ہے جس کے پاس آپ جائیں گے؟ اس شہر کے لیے ابھی کہ جو ہمارے قاضی ہیں وہ حضرت مولانا مفتی یونس صاحب، یہ وہ صاحب ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دیا ہے، جو آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں، کچھ سے بہت زیادہ اور کچھ سے عمر میں بڑے ہیں، لیکن ان کے پاس جو چیز ہے وہ ہے قرآن کا علم، ان کے پاس جو چیز ہے وہ ہے حدیث کا علم، ان کے پاس جو چیز ہے وہ ہے فقہ. انہوں نے اس چیز کو پڑھا ہے. اچھا ان کو بٹھا کے میں ان کے منہ پہ تعریف نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کیوں آئیں گے دارالفضا، ٹھیک ہے نا؟ اور بٹھایا اس لیے تاکہ آپ سب لوگ ان کے چہرے کو دیکھ لیں، پہچان لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے پان کی دکان کی ہے اور آپ نے کسی کا قرضہ لے لیا ہے، اس قرضے میں آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں، بیاج کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بیاج دیا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو آپ کس سے پوچھنے جائیں گے؟ آپ ان سے پوچھنے آئیں گے. آپ نے معاہدہ کیا ہے اور معاہدے میں آپ نے سمجھ لیا کہ معاہدہ صحیح کر رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے، آپ کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام. آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ ان کے پاس آئیں گے کہ دیکھیے، دیکھ کے بتائیے کہ جو معاہدہ کیا ہے، جو کانٹریکٹ کیا ہے، جو لکھا ہے، اس کانٹریکٹ میں ساری چیزیں حلال ہے کہ نہیں حلال ہے. کیونکہ ہم لوگ بہت ڈھیر سارا کانٹریکٹ آج کل کر رہے ہیں جو حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ ان کے پاس آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ پھر سے سنیے، کیوں آئیں گے؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب تمہارے بیچ کوئی جھگڑا ہو جائے تو کسی ایسے آدمی کے پاس جاؤ جس کے پاس قرآن کا علم ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ آئیں گے انشاءاللہ. تو موٹی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک نفع بخش انسان بننا ہے. کس کے لیے نفع بخش؟ سب سے پہلے اپنے لیے. آپ کو سب سے پہلی جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا میں جنت میں جا رہا ہوں؟ اس کا جواب کیسے ملے گا؟ دوسرا سوال کرنے سے، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ اگر آپ کی نیت سے اور آپ کے اعمال سے آپ کو پتہ چلے گا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے پہلی بات جو انسان کو پتہ چلتی ہے وہ اس کے دل میں پتہ چلتی ہے. جب دل آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی نیت کر رہے ہیں اور دل میں کچھ کچوٹ ہو تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آپ کے لیے گناہ ہے. تو جیسے ہی کچوٹ ہو وہ رک جائیے. آپ کو سب سے پہلے اپنا رشتہ اللہ سے بہتر کرنا ہے. دارالقضا اسی کی ایک کڑی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ سب کی بات سمجھ میں آ رہی؟ الحمدللہ رب العالمین. تو دارالقضا اب ماشاءاللہ قائم ہو گئی ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ دارالقضا اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ بیٹی کا معاملہ ہے، کیسے جائیں؟ کیونکہ بیٹے کا معاملہ ہے، کیسے جائیں؟ عزت کا معاملہ ہے. آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کو آپ کی عزت پیاری ہے یا اللہ کی محبت پیاری ہے. آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنی ثقافت، اپنا کلچر، دنیا کیا کہے گی، بھائی کیا کہیں گے، بیٹی کیا کہے گی، بیٹی کیا کہے گی، وہ پیارا ہے یا اللہ کی محبت پیاری ہے، اللہ کی رضا پیاری ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ اپنے اپنے سماج میں جکڑ گئے ہیں، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ہم کو ایک نئے قسم کے سماج کو بنانا ہے. کون سا سماج؟ جو اسلامی تعلیمات پر مبنی ہو، جو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس سے میں جنت میں جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں. سب سے پہلے، کیونکہ قرآن شریف میں ایک آیت ہے جو دل ہلا دیتی ہے. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن شریف میں کہا تھا یہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ایک بہت جلد ایک وہ دن آنے والا ہے. یوم یفر، ایک بہت جلد ایک دن آنے والا ہے جب تم بھاگو گے ایک دوسرے سے. کون کس سے بھاگے گا؟ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بچہ باپ اور ماں سے بھاگے گا. کوئی کام نہیں آنے والا اس میں، کوئی کام نہیں آنے والا.
وہ تمام چیزیں جو ہم لوگوں نے بنا رکھی ہیں نا اس دنیا میں، وہ کیا کہیں گے، بھائی صاحب کیا کہیں گے، بہن کیا کہیں گی، یہ سارے لوگ چھوڑ کے بھاگنے والے ہیں بہت تیزی میں بھاگنے والے ہیں. تو رہ کیا جائے گا؟ آپ کی نیت اور آپ کا عمل. انما الاعمال بالنیات. آپ جو کر رہے ہیں اس کو بغیر دکھائے ہوئے کیجیے، جو کر رہے ہیں اس کو دکھاوے کی نیت کے بغیر کیجیے، تب اللہ سے رشتہ اچھا ہوگا. اچھا، یہ ساری اچھی اچھی باتیں ابھی 5 گھنٹے تک آپ لوگوں نے سنی ہیں. اس میں سے جو چیز یاد رکھنے والی ہے، اگر ایک چیز کو یاد رکھنی ہے وہ صرف یہ، اللہ کی رضا. اللہ کی رضا. ہر کام کو کرنے سے پہلے اللہ کی رضا. اس کام کو کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اگر جو ہو رہی ہے تو ٹھیک، اگر جو نہیں ہو رہی اس کو وہیں پہ چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک، وقت ہو گیا ہے اور اذان کتنی دیر میں 2:30 بجنے والا ہے، اس لیے مجھے اپنی بات کو یہاں پہ ختم کر لینا چاہیے انشاءاللہ. آئیے سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ، پہلے دعا کے مفہوم کو سن لیجئے، اس کے بعد پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. ایک دعا تو یہ کرنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اندر اخوت دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے اسلامی بھائی چارے کا جو تصور ہے وہ ایک دوسرے کے دل میں ڈالے، ادھر بھی اور ادھر بھی. ذرا دیکھیے اپنے دائیں طرف کون بیٹھے ہیں اور ذرا دیکھیے اپنے بائیں طرف کون بیٹھے ہیں، اور ہم ان کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے ہیں. ایک دوسرے کو چہرے کو دیکھنا بھی مسکرا کر کے عبادت ہے. ٹھیک ہے نا؟ ذرا مسکرا کے دیکھیے ایک دوسرے کو، مسکرائیے، ذرا دیکھیے ایک دوسرے کو مسکرا کے. یا اللہ، دیکھیے مسکرانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے اگر عبادت کے لیے کیا جائے تو. ادھر دیکھیے لوگ مسکرا نہیں رہے ہیں، ذرا مسکرائیے اچھے سے. عبادت ہے، ثواب مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، مفت میں ثواب مل رہا ہے نا بھائی؟ اتنی پریشانی کیوں؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت دے، اخوت دے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ جب آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ٹھیک اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے فرشتہ اتارتے ہیں جو آپ کے لیے وہی دعا کرتا ہے جو آپ کے بھائی آپ کے لیے کرتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے، اگر آپ کو گاڑی چاہیے تو اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے دعا کیجیے کہ اس کو گاڑی آ جائے، اللہ بھی آپ کو گاڑی دے دیجیے. تو آپ کے لیے فرشتہ دعا کرے گا، اللہ بھی اس کو گاڑی دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ کو عزت چاہیے تو آپ اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی امی کے لیے، اپنے ابو کے لیے، کسی اور کے لیے دعا کیجیے کہ یا اللہ اس کو عزت دیجیے. ایک فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا، یا اللہ اس کو عزت دیجیے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. تو یہ دعا کیجیے اور دارالقضاء کے لیے دعا کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے، مفتی یونس صاحب کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں کو کسی ایک جانب مائل نہ کرے، ہدایت میں رکھے، صراط مستقیم پر رکھے، تاکہ یہ صحیح معاملات کو صحیح حل کر سکیں انشاءاللہ. آئیے دعا کیجیے. بسم اللہ.